السلام علیکم. پروگرام سیاسی ٹاکرا کے ساتھ میں حوصمہ نواز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملکی صورتحال پہ یہ پروگرام ہوتا ہے سیاست کے حوالے سے، اور الیکشن کی آمد ہے. ہم اپنے سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کر کے یہ جانتے ہیں کہ آنے والا الیکشن کیا ملک کے لیے بہتری لائے گا. اس ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، جو کہ سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار PP18 سے صفدر حسین صاحی صاحب موجود ہیں. جانتے ہیں کہ ان کی جماعت الیکشن میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر، جس طرح کے الیکشن کی آمد ہے اور ملکی حالات ہمارے سامنے، انتشار ہے ملک میں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں یا ہم لوگ اپنے آئین سے دور ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ صحبہ یا حبیب اللہ. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یا رب میں سو جاؤں مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. سب سے پہلے میں آپ کا جواب دینے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دبنگ نیوز کا، اور آپ جو ٹیم گجرات سے تشریف اسپیشل لائے ہیں، میں پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آگے آ جاتے ہیں سیاست پہ. سیاست میں اصل جو چیز ہے نا، میری 67 سال عمر ہو گئی ہے. میں نے 2001 سے بلدیاتی الیکشن کا یہاں راولپنڈی سے جہاں بیٹھے ہیں یہی سے اپنے بطور ناظم اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور پہلا الیکشن تھا میرا. چونکہ میرا تعلق گجرات سے ہے تو ہم ادھر 50 سال سے سیٹل ہیں شکریال راولپنڈی میں، تو میں نے پہلا الیکشن ہی اپنی زندگی کا جیتا تھا. میرا بہت وسیع تجربہ ہے، مجھے سیاست کا شوق بھی ہے. میرے خیال میں ہم دین سے بہت زیادہ دور ہیں. اسی کی وجہ ہے کہ نہ کوئی بھی جماعت ہماری نہ عوام کی بات کرتی ہے نہ اسلام کی بات کرتی ہے. اور اس وقت رمضان المبارک ہے، قرآن پاک سے ہماری دوری ہے، حدیث سے ہماری دوری ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی جماعتیں اس وقت سیاست کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف ہماری بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے اور ذاتی فائدے کے لیے اور اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہے، نہ کہ قوم اور ملک کے لیے سیاست کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے. آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ کی جماعت کی سے بہت امیدیں وابستہ تھی. جب پہلی بار 2017 میں آپ نے دھرنا دیا، لوگوں کو امید تھی کہ شاید مذہبی جماعت ہے ہمیں مذہب کے قریب بھی کرے گی اور اسلام کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جلانے میں اپنا تعاون کرے گی. لیکن پھر آپ کی جماعت پہ بھی الزام آیا کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے کہنے پہ آپ سب کام کرتے ہیں. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں بالکل قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ عوام کی پرسپشن ہے، اس لیے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو پروموٹ نہیں کرتے. بحیثیت قوم ہم میں بے حسی ہے. جو بھی ہمیں جھوٹے نعرے دیتا ہے، دل فریب وعدے کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے سوچتے بعد میں بھاگتے پہلے ہیں. اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں. اگر ہم سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، دیکھیں کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں ضرور جاتے ہیں. ایون آپ شوز لے، کپڑے لے، تو پھر بھی آپ پتہ کرتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے، یہ کس کارخانہ میں کپڑا تیار ہے. لیکن ووٹ جو ایک مقدس امانت ہے، یہ وہی ووٹ ہے جس کے سلسلے میں پاکستان بنا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ووٹ دیتے وقت برادریوں میں، گروہوں میں، دھڑوں میں نظریے پہ کوئی سیاست نہیں کرتا. جو بھی جھوٹے نعرے لے کے آتا ہے اس کے پیچھے ہم دوڑ پڑتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. جیسے وہ پنجابی کی بڑی مشہور مثال ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کتا آپ کا کان لے گیا ہے، آپ کتے کے پیچھے دوڑیں گے، اپنا کان کو نہیں چیک کریں گے. یہی ہماری مثال ہے باسیت قوم. میں سمجھتا ہوں کہ باسیت قوم بھی ہم ناکام ہیں، باسیت سیاستدان بھی. اسی لیے دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہم سے وہ آزاد ہوا، علیحدہ ہوا، تو وہ ان کی حالت دیکھ لے تو اپنی حالت دیکھ لے. اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بددیانتی کا عنصر جو ہے ہماری سیاست میں ایسے رچ بس گیا ہے کہ یہ سکینڈل، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو کوئی بات بھی آپ چھپا نہیں سکتے. ایون آپ ناشتہ بھی کریں
تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, چیک کر لیتے ہیں کہ آج آپ نے ناشتہ کس چیز کا کیا ہے. اس لیے اب سیاست کرنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے, بلکہ ویسے یہ دس از گڈ سائن فار پالیٹیشین, اس لیے کہ اب آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. سر, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ساری جماعتیں اس راستے پہ چل رہی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے, آپ کی جماعت کافی مضبوط جماعت ہے, تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں؟ آپ نے کہا کہ لوگ اس طرح سے موٹیویٹ نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کی جماعت کیوں نہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر پا رہی؟ آپ لوگ کیوں نہیں اقتدار میں آ کے ملک کی تقدیر بدل رہے ہیں؟ میں تو ابھی ریسنٹلی دسمبر میں TLP جوائن کیا, اس سے پہلے 10 سال میں PTI میں رہا ہوں. تو اب جو میں محسوس کر رہا ہوں, پچھلے الیکشن میں 2018 کا جو تھا, وہ جو اسی PP پہلے 17 تھی اب 18 ہو گیا, جو کینڈیڈیٹ تھا ندیم شیخ, اس کو میں بھی نہیں جانتا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہے, ایک تو مجھے پورا راولپنڈی اور اسلام آباد جتنے بھی لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں. اور اب TLP کا جو میں نے محسوس کیا ہے, میں نے اپنی کمپین جنوری سے شروع کی ہوئی ہے. اس وقت خدا کے فضل و کرم سے میرے نظریے کے مطابق, میری کمپین کے مطابق, میری سوچ کے مطابق, میری ذہانت کے مطابق انشاءاللہ تعالی میں تو بہت پر امید ہوں کہ یہ PP 18 کی سیٹ انشاءاللہ تعالی میں جیتوں گا اور پنجاب اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کروں گا. اور جو ہمارے خلاف جو یہ لوگوں کی رائے ہے جی یہ ایجنسیوں کی پیداوار ہے, یہ ٹوٹل غلط ہے. اگر بیک گراؤنڈ میں جائے تو کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر اقتدار میں آ سکے, کوئی بھی. جی, آپ نے درست فرمایا. آپ نے کوئی بھی جماعت کی بات کی تو آپ کی پہلے والی جماعت تحریک انصاف بھی ایجنسیوں کی پیداوار ہے. سر, آپ نے اس میں ایک عرصہ گزارا, اس جماعت کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر آپ کے نظریے کی مخالفت اگر وہاں پہ تھی تو آپ وہیں پہ ڈٹ کر اپنا نظریہ کیوں نہیں منوا سکے؟ میں اس لیے ڈٹ کر نہیں منوا سکا کہ PTI میں کوئی بھی نہ سیاستدان کی پہچان ہے نہ انسانیت کی پہچان ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے, وہ پارٹی کو کتنے زیادہ سے زیادہ پیسے دیتے ہیں. اور ابھی بھی سر, معذرت کے ساتھ آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے پیسوں کی بات کی. لیڈر عمران خان تو کہتا ہے کہ اسے پیسوں سے کوئی غرض نہیں, انہوں نے پیسوں کے لیے سیاست نہیں کی, وہ تو لوگوں کے لیے خدمت کے لیے آئے ہیں اور ان کی جماعت بھی لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہے. میں بھی اسی جذبے کے ساتھ, اسی امید پہ, اسی یقین پہ, اسی حوصلے پہ PTI جوائن کی تھی کہ یہ بندے میں پاکستانیت ہے, دلیر آدمی ہے اور اس کا بہت زیادہ وسیع تجربہ ہے, انگلینڈ کا پڑھا لکھا ہے اور زیادہ وقت اس نے یورپ میں گزارا, تو یہ ہمیں ضرور کسی نہ کسی مقام پر پہنچائے گا. لیکن صد افسوس کہ جتنی زیادتی عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کی ہے اور اس قوم کے لیے کی ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ہم جو بھی جھوٹے نعرے لے کے پرفریب نعرے لے کے آتا ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. جتنے عمران خان نے اس قوم کو مایوس کیا ہے آج تک کسی سیاستدان نے مایوس نہیں کیا. جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کے, کرپشن بھی اس جماعت میں ہے, سکینڈل ہیں, کیسز بنے ہوئے ہیں, ایون اس کی اپنی ذات بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. اور اگر دیکھیں تو جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں, اس کی آپ یاری کرتے ہیں, جس پودے کی آپ یاری ہی رشوت سے آپ کریں اس پہ آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ جس عمارت کی بنیاد ہی رشوت پہ ہو, کمزور بنیاد ہو, وہ جماعت کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ادھر میں نام نہیں لوں گا, اچھا نہیں لگتا, میں 10 سال اس پارٹی میں رہا ہوں. ابھی بھی میں آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا زمان پارک میں جو لوگ ابھی بھی الزام لگا رہے تھے کہ پیسے کے بغیر ہمیں کیا کہتے ہیں انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہے, پیسے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیسے دو تو ٹکٹ لو, پیسے. حالانکہ عمران خان کا نعرہ کہ میں خود انٹرویو کروں گا. ابھی پنڈی کی میں بدقسمتی اپنے حلقے کی بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے کم از کم 12 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. میں نے تو اس دفعہ یقیناً TLP جوائن کیا, اس لیے نہیں کیا, اور وہ سارے میرے دوست ہیں, 10 سال ہم اکٹھے رہے. ادھر یہ گیم ہوئی ہے پیسے کی بنیاد پہ. ڈسٹرکٹ اور ایک ہمارے شمالی پنجاب کے پہلے صدر رہے ہیں, ابھی وہ پارٹی میں پہلے سیکرٹری جنرل تھے, ابھی شاید ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. ان پہ الزامات لگایا کہ میرے حلقے میں صرف 2 لوگوں کو اندر انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے, 10 بندوں کو انہوں نے اطلاع ہی نہیں دی.
ابھی سر ایسا ریسنٹلی تو نہیں ہے کہ آپ نے اب جماعت بدل لی ہے تو آپ بھی ایک سیاسی الزامات کی زد میں ان کو لا رہے ہیں؟ وہ تو اس بات سے قطعی انکار کرتے ہیں کہ ہم پیسے کی سیاست کرتے ہیں اور ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہارس رائڈنگ کا جو وتیرہ ہے وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ نہیں، ٹوٹل غلط ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ان کے اپنے ورکر کہہ رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں۔ میں خود سے کوئی الزامات نہیں لگا رہا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ آج کل اور پرسوں گجرانوالا، راول پنڈی، فیصل آباد کے لوگوں کے انٹرویو سنے ہیں، جو انٹرویو دینے گئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ سر ٹی ایل پی کے حوالے سے یہ بھی ایک رائے ہے کہ شاید انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، ملک میں انتشار جب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو 2 دھرنے ہوئے ہیں ان سے فیڈرل جو ہے وہ کافی ایفیکٹ ہوا ہے، کیا اس میں بھی کچھ سچائی ہے یا یہ کیا سرائیں ہیں؟ نہیں، بالکل ٹوٹل یہ جھوٹ پہ مبنی باتیں ہیں۔ کوئی بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں کرتا۔ یہ آپ نے ابھی میرے ساتھ بھی بات کی ہوئی ہے، ابھی میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ میری آئی ڈی 10 دفعہ بند ہو چکی ہے، اب میں نے دوسری دفعہ نئی آئی ڈی بنائی ہے۔ ہم تو ایون اس حد تک ہمیں تو وہ مایوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کی فوٹو بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر قائد کی فوٹو لگائیں تو اسی وقت آئی ڈی بند کرتے ہیں، تو وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی ان کی ملکیت ہے۔ اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہاں صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں جو دین سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ یقیناً فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں سجاد اکبر عباسی، وہ M62 سے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ فری کیس لڑتے ہیں۔ ہمارے جو بھی کیسز بنتے ہیں تو وہ فری ضمانتیں کراتے ہیں، فری کیس لڑتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو مخیر حضرات ہیں، جو اسلام سے پیار کرتے ہیں، مولانا خادم حسین رضوی کے نظریے سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل لیول پر الزام ہے ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اس وقت آپ خود دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ اور میں نے جماعت اسی لیے چھوڑی ہے، ایک تو فیاض الحسن چوہان میرے ذاتی دوست تھے، میرا ان سے بہت زیادہ تعلق تھا، اور میں ان کے رویے کے خلاف، تو میرے اندر بھی یہ جراثیم تھے سیاست کے، میں ہر صورت میں MPA کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا۔ 2013 میں بھی ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، 2018 میں بھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا، اس لیے میں نے قبل از وقت جماعت چھوڑ دی تھی کہ جو پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے میں اس کو کیوں نہ جوائن کروں۔ اور پھر مجھے یہ بھی پتا ہے سیاسی طور پہ کہ اس وقت پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی جو ہے وہ TLP ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہر صورت صوبے میں اور مرکز میں ہماری نمائندگی ہوگی۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ میں نے فیاض الحسن چوہان کے رویے کی وجہ سے 50% اس پارٹی کو چھوڑا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کے حلقے کی تعریف کرتا ہوں، چودھری قمر زمان کہرا صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں، ان کے چچا کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، ان سارے بھائیوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں۔ میں ابھی بھی حلفاً رمضان المبارک ہے کہہ سکتا ہوں کہ میں ابھی کال کروں گا تو وہ خود میرا فون اٹھائیں گے، اگر خود میٹنگ میں ہوں گے تو بعد میں مجھے کال کریں گے، کہیں گے کہ ہاں بھائی جان، وہ مجھے بھائی بڑا بھائی کہتے ہیں، بھائی جی کیا حکم تھا، حکم کریں۔ آج تک انہوں نے میرے ساتھ انکار نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے صاحب جو ہیں، یہ بھی گجر برادری سے فیاض الحسن چوہان صاحب تعلق رکھتے ہیں، یہ بڑے دعوے کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ مجھے ضروری کام تھا تو 25 دن میں نے گنے تھے، 25 دن میں کال کرتا ہوں تو 25 دن وہ ٹیلی فون پہ ٹیپ لگی ہوئی ہوتی تھی جس میں تھا میں ابھی میٹنگ میں مصروف ہوں، جب فارغ ہوں گا آپ سے رابطہ کروں گا۔ 1 مہینے میں میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے تو ان کے رویے کے خلاف احتجاجاً یہ پارٹی چھوڑی ہے، MNA کے رویے کے خلاف احتجاجاً چھوڑی ہے، اس لیے کہ میری عمر 67 ایئرز ہے، ان کی عمر 50 سال ہے، میرے MP اور میرے MNA کی۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کے دروازے پہ سائل کی طرح کھڑا رہوں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بھی کارکن آئے ہم اسے رسپیکٹ دیں، ہم ان کے ساتھ چل کر اس کا کام کرائیں، اس کو عزت دیں، تاکہ کل وہ پھر دوبارہ آپ کو ووٹ دے، دوبارہ آپ کو منتخب کرے۔ یہ نہ کہ ہم 5 سال کارکنوں سے نظر چراتے رہیں اور جب الیکشن ہو تو ہم پھر ان کے دروازے پہ جائیں تو پھر پورا جواب لوگ دیتے ہیں۔ تو میں نے تو عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی شکست فاش دوں گا، اور ان کے رویے کے خلاف تو خدا کا فضل و کرم ہے، میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں، میرے حلقے سے پوچھ لے، میرے حلقے کے عوام سے جا کے پوچھ لے کہ میری ایک کریڈیبلٹی ہے، شرافت، اچھائی، کرپشن سے پاک۔
نہ تھانے کی سیاست کرتا ہوں، حالانکہ بلدیاتی سیاست ہوتی تھانے اور کچہری کی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج تک میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ایک پائی نہ میں پولیس کو کبھی دلوائی ہے اور نہ پٹواری کو فرد کے لیے. میں فری لوگوں کو کام کرواتا ہوں اور خود چل کے جا کے یہ دفتر جو بنا ہے یہ 23 سال سے یہ میرا دفتر ہے. اس وقت جو بھی آئے سائل ہم اس سے چائے بھی پلاتے ہیں، اس کے ساتھ جا کر اس کا کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹیلی فون کریں، میں کہتا ہوں نہیں، ٹیلی فون نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ کا کام ہوگا تب بھی آپ کو پتہ چلے گا، نہیں ہوگا تب بھی آپ پتہ چلے گا. میرے حلقے کے عوام اتنے خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیسرا آپشن آ گیا ہے. چوہان صاحب کے رویے کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہے اور مسلم لیگ نون مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہیں. ان کے پاس اب تیسرا آپشن ٹی ایل پی کی صورت میں صفدر حسین سائی کی صورت میں آ چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں، اس لیے کہ سارے لوگ ریسٹ کر رہے ہیں اور میں 4 مہینے سے اپنے حلقے میں کمپین کر رہا ہوں. بالکل سر، آپ نے صحیح کہا کہ پی ٹی آئی کے رویے سے نالا صرف آپ ہی نہیں، عوام بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے رویے کی وجہ سے نالا ہیں. سر ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی لوگوں کی سوچ کچھ مختلف ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو یہ ایک کٹر جماعت ہے جو کہ شاید خواتین کے لیے مشکلات پیدا کرے، اور جس طرح کا ماحول پاکستان میں بن چکا ہے بہت زیادہ سختیاں برداشت کرنے کے لیے عوام تیار نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ پردے کی پابندی کروائیں گے، سختی لائیں گے، ان کے مزاج میں کچھ اسلامی روایات کو زبردستی فوکس کرنا بھی ہے. اس ٹراما سے آپ لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ اگر مائنڈ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس ووٹ کیسے آئے گا سر؟ وہ اس لیے کہ ہم تو کلیئر بات کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ منافقت کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین تخت پہ آئے. ہمارا سب سے پہلا نعرہ یہ ہے کہ ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو، پیارے نبی کا جھنڈا بلند ہو. جو اسلام میں جو روایات پیارے نبی نے چھوڑی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پیارے نبی کی سنت ہے، اس پر چلیں گے. اس لیے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی جماعت ہے جو بھی آپ اپنا لیں، لیکن ہم کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے. جب اسلام کے مطابق چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا فضل و کرم کرے گا اور پیارے نبی کی بھی مدد ہمیں حاصل ہوگی. یہ قطعاً ہمارا جو نہ یقین ہے نہ ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو. یہ دیکھ لینا سود کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس میں واضح طور پر قرآن پاک میں بھی حکم ہے، پیارے نبی کا بھی حکم ہے کہ جو بھی معاشرہ سود پر چلتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ قائم ہوا، جس کی وجہ سے ابھی بھی نیک لوگ ہیں، ابھی بھی اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی بھی ہمارا وجود قائم اور دائم ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعا کریں اور ہمارے قافلے میں لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کے دبنگ نیوز کی وساطت سے کہ ہمارے قافلے میں شامل ہو. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان ہے، جو بھی اللہ کے احکامات اور پیارے نبی کی پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، بامراد ہوتا ہے. یہ ایسی قطر کوئی صورت نہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہماری حیثیت ہے وہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. یہاں تو ہماری ایسی ہی مثال ہے جیسے آپ گجرات سے آئے، ابھی 1 دن 2 دن رہیں گے آپ واپس چلے گئے. ہم یہاں پہ مسافر ہیں. ہماری جو اگلی دنیا ہے وہ ہے اگلے، جب ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو وہاں پہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہماری جو بخشش ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس قافلے میں شامل ہوں تاکہ اللہ کا دین تخت پہ آئے. جیسے 1970-71 میں قومی اسمبلی میں مولانا مفتی مرحوم صاحب تھے، مولانا وہ میاں والی والے نیازی صاحب تھے MNA، مولانا شاہ نورانی تھے، پروفیسر غفور احمد سے، جن کی وجہ سے اس وقت مردیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا تھا. وہاں پہ مطلب شراب پہ پابندی لگی تھی، سود پہ پابندی لگی تھی، قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی تھی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، میرے حلقے کے عوام کو سوچنا چاہیے. ہاں میری ذات پہ بھی کوئی بھی ایلیگیشن ہو تو میں قطعاً الیکشن نہیں لڑتا، یہ میرا چیلنج ہے. تو میرے مخالف جو
दोनों मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं, मकबूल जमातें हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके बारे में रमजान भी है, मेरे जाती दोस्त भी है, दोनों में एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। आप मेरे हल्के का सर्वे करें, लोगों की राय जाने, तो वो खुद आपको बता देंगे कि इनका माजी कैसा है, इनका करैक्टर क्या है और इन्होंने हल्के की क्या खिदमत की है। और मेरे मुतल्लिक भी पूछ लें जाके मेरी यूनियन काउंसिल से कि इस बंदे का रवैया कैसा रहा है। इसने 2 इलेक्शन लड़े हैं, 23 साल से मैं यहाँ पे बैठा लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह का इतना फजल और करम है, दाल रोटी बाइज्जत मिलती है, करप्शन की ना सोच है ना की है। एक टेडी पैसा मेरे लिए आराम है, मेरे बच्चों के लिए आराम है, बल्कि मैंने अपने खुद पैसे इस कारोबार अपने को जाया किया लोगों की खिदमत के जज्बे से। सही सर, अगर आपकी जमात हुकूमत में आ जाती है, मुल्क इस वक्त बहुत ज्यादा मसाइल में घिरा हुआ है, सबसे बड़ा मसला तो महंगाई का जिन्हें है, महंगाई का तूफान है, आप किस तरह से काबू करेंगे? आपकी जमात का क्या मंशूर है ताकि लोगों के लिए एक बेहतरी आप ला सके? अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता हयात है, उसमें तमाम चीज़ों तमाम मसाइल का हल मौजूद है। फिर प्यारे नबी की सुन्नत हमारे सामने है, फिर खलीफा तो रसूल जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली मौला कुशा मुश्किल कुशा की सीरत हमारे सामने है। हम उस सीरत पे अमल करते हुए इस मुल्क को इंशाअल्लाह मसाइल से निकालेंगे, सूद से पाक करेंगे और इस्लामी निज़ाम नाफज करेंगे। तो आप खुद बता दें मुझे, आप जवाब दें दे, आपका तल्लुक मीडिया से है। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पे चलता है वो कभी नाकाम हुआ है? ये लोगों की गलत सोच है हमारे मुल्क में। हाँ जी, जमात इस्लामी है या जमीयत उलमा इस्लाम है या TLP इस वक्त सबसे दीनी जमातों में उभरती जमात है। नहीं जी, मौलवी साहब का काम है सिर्फ बच्चे के कान में अजान देना, कुरान पाक पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, ये तो कोई बात नहीं। जो इतने काम आपके दीन के करता है, क्या वो सियासत नहीं कर सकता? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में नहीं कामयाबियां हासिल की? क्या खालिद बिन वलीद जिसकी हम मिसाल दे सकते हैं, ठीक है, उन्होंने जंगों में कामयाबियां हासिल नहीं की? हजरत अली करमुल्लाह वजह के तो इतने फैसले मौजूद है। अभी मैंने कल या परसों ही पढ़ा है कि 2 औरतें आ गई और उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमारा है, दोनों दावेदार थी। तो वो इतने ज़हीन थे, फहम फरास्त के मालिक थे और अल्लाह ताला का उन्हें कुर्ब हासिल था, प्यारे नबी की सोबत उन्हें हासिल थी। तो उन्होंने कहा ये तो कोई मुश्किल फैसला ही नहीं है। उन्होंने कहा चलो जी बच्चे के टुकड़े काट देते हैं। तो जो असली मां थी उसने कहा नहीं, बच्चा इसे दे दो, बच्चे के टुकड़े ना करो। उसी वक्त पता चल गया कि इसकी असल मां कौन है। हमने इस्लाम दीन को छोड़ दिया है, यही हमारी नाकामी की वजह है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से, और जैसे कि पैगाम दिया सफदर साहब ने भी कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को अपनाकर, इस्लाम के रास्ते को अपनाकर कामयाबी हासिल हो सकती है। उम्मीद है कि TLP जो है वो वोट में, इलेक्शन में बेहतरी से कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत में आकर हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी। अब तक के लिए सियासी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप स्पेशल तशरीफ लाए और आखिर पे मियां मोहम्मद साहब का शेर सुनाता हूँ। जी जी, आप खुद उसका तर्जमा जो है समझ जाएंगे। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, इन्नमल अमानु बिन्नियात, अमाल दा दारोमदार नीयतां ते। साडा काम है पानी देना, फल फुल लाना ओदा काम है, साडा काम नहीं। जे साडी नीयत ठीक है तो इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल कामयाबी साडे कदम चुमेंदी। बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए सियासी टाकरा दबंग न्यूज़ पे। अब तक